اے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و سہارے سے آباد فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی صدمات سے محفوظ فرما۔ بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام درہم سکن مجالس و محافل کی رونق کو دوبارہ کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمطیعین، والنار للعاصین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، وشفیع المذنبین، ورحمة للعالمین، ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى جعل ذرية كل نبي في صلبه، وجعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب. صلوات پڑھ لیجیے. ماشاء اللہ. محترم معزز سامعین، صدا سلامت رہو. آج کا دن کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور پھر اس دن میں
اس راہ کے عظیم راہی جس نے عملاً میدان عمل میں اتر کر ثابت کیا کہ اگر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت پہ کوئی حرف آئے یا ان کے چاہنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو آج بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مقامات مقدسہ کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور مومنین کی سلامتی کی منزل بھی طے کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس شہید بزرگوار کا نام شہید قاسم سلیمانی ہے۔ اس کی روح کو شاد کرنے کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے آج کے دن کا اس لیے انتخاب کیا گیا کہ وہ توسل اختیار کیا جائے کہ جو توسل اس بارگاہ میں اس قدر قبول ہے کہ خود محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام میں سے بھی کوئی فرد اگر بارگاہ رب العزت سے کوئی خیر طلب کرے تو وہ خیر جس کے توسل سے حاصل ہوتی ہے اس توسل کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے موسم کو اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خالق و مالک پروردگار اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ تو یہ میرے پاس تفسیر کبیر ہے، علامہ فخر الدین رازی اہل سنت برادران کے عظیم مفسر قرآن اپنی شہرہ آفاق تفسیر کی جلد نمبر 32 میں صفحہ نمبر 124 پر تحریر کرتے ہیں، کوثر کا معنی کہ کوثر کا معنی ہے اولادہ، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی۔ اور اس کی وجہ بھی انہوں نے لکھی ہے کہ اس طرف سے نبی کریم کے ایک فرزند دنیا سے انتقال کر گئے، دوسرے فرزند وصال کر گئے، تو اس عالم میں نبی کریم کے کوئی فرزند باقی نہ رہے، تو دشمنوں نے تانا لگانا شروع کیا اور کہنا شروع کر دیا کہ یہ بے اولاد ہیں، ان کی نسل نہیں آگے بڑھے گی اور ان کا مشن بھی آگے نہیں بڑھے گا، وہ بھی ان کے وصال کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن دوست و احباب توجہ کیجئے، بات ایک تھی، ہدف دو تھے۔ بات یہ تھی کہ ان کی اولاد نہیں، نرینہ اولاد ختم ہو گئی ہے، لیکن ہدف ان کے دو تھے، نشانے ان کے دو تھے، ایک یہ کہ یہ بے اولاد ہیں، دوسرا یہ کہ ان کے وفات پا جانے سے ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ اب نبی کریم نے دعا مانگنا شروع کی، پروردگارا اولاد بھی دے اور اولاد بھی ایسی دے جو میرے مشن کی محافظ بھی ہو۔ اولاد بھی دے اور اولاد بھی ایسی دے جو میرے مشن کی محافظ بھی ہو۔ تو اس کے لیے آپ کو کس قدر دعا کرنا پڑی، تو شاعر نے متوجہ کیا اور کہا اس عظمت کو تلاش کرنے کے لیے، آپ کی اس کوشش و کاوش کا مطالعہ کرنے کے لیے قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
حدیث کی کتب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کی ورق گردانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر دعا کی، کہاں سے پتہ چلے؟ تو کہتا ہے شاعر، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ آئیے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں جو فخر الدین رازی تحریر فرماتے ہیں الکوثر اولادہ، کوثر سے مراد آپ کی اولاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفسرین نے کہا کہ سورہ کوثر کے نزول کا پس منظر ہی یہی ہے کہ جب دشمنوں نے طعنہ دیا، ابو جہل نے کہا ابتر ہے رسول، ابو لہب نے کہا ابتر ہے رسول، اور ادھر سے عمر بن عاص بن وائل نے کہا ابتر ہے رسول۔ جب انہوں نے ابتر کے طعنے لگانا شروع کیے تو اس طرف سے صدا آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے اولاد مریں گے یہ، بے نام و نشان مریں گے یہ، بے خبر مریں گے یہ، قیامت تک کے لیے۔ اگر ہم آپ کی اولاد سے زمین کو پر نہ رکھیں تو رب العالمین ہی نہیں۔ پھر خود فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کم قتلا، کتنے لوگ شہید کر دیے گئے؟ اللہ اکبر۔ آج تک برابر میں اولاد رسول کو شہید کیا جا رہا ہے، برابر میں اولاد رسول کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جناب قاسم سلیمانی بھی تھے، برابر میں اولاد رسول کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی لکھتے ہیں کم قتلا من اہل البیت، اہل بیت کے کتنے افراد کو شہید کر دیا گیا۔ ثم العالم ممتلئ منہم، پھر بھی پوری دنیا ان سے بھری پڑی ہے، جہاں بھی جاؤ کسی نہ کسی سید کی زیارت ہو ہی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اولاد کثیر نبی رحمت کو کس سلسلے سے ملی؟ عصر نو کے مفسر سید ابو العالیٰ مودودی تفہیم القرآن میں تحریر کرتے ہیں، حالانکہ مودودی صاحب اہل بیت کی شان میں بہت احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی بات عظمت اہل بیت کی ان کے قلم سے نہ نکلے، لیکن پھر جس بات کو خدا لکھوانا چاہے اسے کون نہیں لکھ سکتا؟ خدا نے اس کے قلم سے بھی لکھوا دیا کہ وہ اولاد کثیر فقط رسول کی ایک بیٹی فاطمہ کا نتیجہ ہے۔ ایک بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نتیجہ۔ لیکن یہاں پر فقیر عرض کرتا ہے کہ یہ اولاد کثیر کا سلسلہ آگے کیسے بڑھا؟ کوئی شک و شبہ نہیں، بی بی فاطمۃ الزہرا اولاد کثیر کا منبع و مرکز ہے۔ نبی کریم کی اولاد سیدۃ نساء العالمین کے ذریعے سے ہے، لیکن اس میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا۔ تو نشہ ولایت میں مخمور فقیر کو یہ کہنے کی اجازت دے دو کہ نبی رحمت کو بھی اعلان کرنا پڑا، ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ یا علی تیری عظمت کو کروڑوں سلام کرو کہ نبی رحمت بھی اپنی اولاد کی کثرت کے لیے جس دروازے کی طرف نظر کرتے ہیں اسے علی حیدر کرار کہتے ہیں۔
फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी की ज़ुर्रियत उसके अपने सुल्ब में करार दी है, और मेरी ज़ुर्रियत को अली अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्ब अली हैदर कर्रार में रखा है। तो इसे फ़कीर यूँ बयान करता है कि सूरह रहमान की तिलावत करो तो सूरह रहमान बताएगी कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो दरिया आगे बढ़े, एक दरिया इस्मत व तहारत था, दूसरा दरिया इमामत व विलायत था। दरिया इमामत व विलायत दरिया इस्मत व तहारत के साथ, दरिया इस्मत व तहारत फातिमत ज़हरा की शक्ल में, दरिया इमामत व विलायत अली हैदर करार की शक्ल में। जब ये मरजल बहरैन की मंजिल तय हुई तो यख़रुज मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, इसकी सूरह कौसर की पहली तफसीर बन के जो दुनिया में आए वो गोदी ज़हरा के दो लाल थे, एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम हुसैन था। तवज्जो फरमाइए। इरशाद रब्बानी होता है इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया, कौसर अता फरमाए, औलाद कसीर अता फरमाए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम दुनिया वालों को बताते हैं कर लो कत्ल, मिटा में हिम्मत है। बल्कि तफसीर कशाफ में अल्लामा ज़मख़शरी अलैहिर्रहमा ने तो यहाँ तक लिख दिया कि नबी करीम को अल्लाह ने कौसर अता फरमा के दुनिया वालों को बता दिया कि अबतर होगा मेरे रसूल का दुश्मन, मेरा रसूल तो कौसर वाला है, मेरा रसूल तो कौसर वाला है। वो फिर फरमाते हैं इन्होंने फरमाया कि बनु उमैया का जो ऐब लगाते थे आप पर कि आप बे औलाद हैं, उनका कोई फ़र्ज मिलता नहीं है। लेकिन साहिब तफसीर कशाफ लिखते हैं कि अगर कोई मिल जाए तो कोई बेशुमार के सिवा उनका नाम नहीं लेता। सलावत पढ़ लीजिए बाबा। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमाया। बारगाह ज़हरा में हाज़िरी देते हैं तो बारगाह ज़हरा में हाज़िरी देने के लिए कुतुब व रिवायात व हदीस में आपके 22 अस्मा मिलते हैं, 22 नाम। तवज्जो, 22 नाम, 24 कुंडियतें, 135 अलकाबात। ज़हन नशीन कर ले नौजवान, 22 अस्माए मुबारका हैं सैयदा के, 24 कुंडियतें हैं सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की, 135 अलकाबात हैं। और ये सारे के सारे अपनी तमाम तर सिफ़ात के साथ दर ज़हरा की गदागरी करते हैं तो फिर फ़ातिमतुज़ ज़हरा के वजूद की खैरात लोगों तक पहुँचती है। मुझे यूँ कहने की इजाज़त दे दीजिए, ऐसे नाम रख लेना और बात है, और नामों की सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होकर अपने आप को ज़ाहिर करना, पेश करना, मार्फत करवाना, मार्फत हासिल करना और बात है। और यहाँ पर इतना बता देना चाहता हूँ कि ये एक कायदा कुल्लिया है कि कसरतुल अस्मा तदुल्लु अला शराफतिल मुसम्मा। लोगों को अपना एक नाम भी मानी के मुताबिक नहीं मिलता, लेकिन जिसके इतने अस्मा हों तो कायदा कुल्लिया ये है कि कसरतुल अस्मा तदुल्लु अला शराफतिल मुसम्मा। जैसे जैसे आप अस्मा को पढ़ते जाएंगे, अस्माए ज़हरा के बाद कुन्नियत हाय ज़हरा पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और अलकाबात की दुनिया में दाखिल होंगे, वैसे वैसे मार्फत ज़हरा की खैरात मिलती जाएगी और आप सलवात पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और इस बात का इतराफ़ करेंगे
یا زہرا تیری عظمت کو ہم جان ہی کیا سکتے ہیں، جبکہ خود آپ کے بابا نے بیان کر دیا۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار الانوار میں تحریر کر دیا کہ من عرف فاطمۃ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ لوگوں تم کہاں تک میری بیٹی فاطمہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہو؟ معرفت زہرا کے لیے تو لیلۃ القدر چاہیے، لیلۃ القدر چاہیے۔ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی کے اسماء میں سے مشہور اسم جو ہے وہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا۔ یا رسول اللہ، آپ نے اس بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فرماتے ہیں انہا سمیت فاطمہ لأنہا فاطمت محبیہا وذریتہا وشیتہا عن النار، اس لیے کہ یہ وجود ذیجود اتنا بابرکت ہے کہ اس وجود ذیجود کی برکت سے اس کی ذریت بھی، اس کے شیعہ بھی، شیعہ تو شیعہ اس کے محب بھی جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا لیں گے۔ جو اپنے وجود ذیجود کی برکت سے اتنی خیرات تقسیم کرے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ ان میں آپ کی ایک کنیت ہے ام ابیہا، ایک کنیت مبارکہ ہے ام ابیہا، اور یہ کنیت ڈاکٹر صاحب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعہ زہرہ مرضیہ کو عطا کی کہ نبی رحمت نے خود فرمایا الفاطمۃ ام ابیہا، لوگو تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ ام ابیہا ہے، اپنے بابا کے لیے مقام ام پر ہے۔ بعض دوست و احباب ترجمہ کر دیتے ہیں فاطمہ اپنے بابا کے لیے ماں ہے، نہیں، فاطمہ اپنے بابا کے لیے ماں نہیں ہے، فاطمہ اپنے بابا کے لیے مقام ام پر ہے۔ مقام ام کے کئی معنی ہیں، ان میں ایک معنی ہے اصل، توجہ کریں، ان میں ایک معنی ہے اصل، بنیاد۔ نبی کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ نہ ہوتے ہم کائنات کو خلق نہ کرتے۔ پھر فرمایا لولا علی لما خلقت، اگر علی نہ ہوتے تو ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔ اور یہ ہے مقام زہرا، یہ ہے عظمت زہرا کہ فرماتا ہے لولا فاطمۃ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم آپ دونوں کو ہی خلق نہ کرتے۔ معلوم ہوا اصل ہیں فاطمہ، اصل ہیں فاطمہ، اصل ہیں فاطمہ۔ الفاطمہ تو ام ابیہا، بابا کی اصل فاطمہ ہیں، اور کوئی اس عظمت کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ حدیث قصہ کی تلاوت کرنے والے جانتے ہیں کہ جب پینتن پاک چادر تطہیر میں جمع ہو جاتے ہیں، نبی کریم دعا فرماتے ہیں، خدا آل محمد کی عظمت کا قصیدہ سناتا ہے تو اس وقت پوچھا جاتا ہے یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہیں؟ تو آواز قدرت آتی ہے ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ، اس میں اہل بیت نبوت ہیں، اس میں رسالت کی کان ہیں، پروردگارہ ہیں کون؟ تو آواز قدرت آتی ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، مرکز زہرا ہے، مرکز زہرا ہے، ان کے بابا محمد الرسول اللہ، ان کے شوہر علی ولی اللہ، ان کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، مرکز۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا زبنا۔ ایک اور مثال دے دوں، یہ کیا ہے بھائیو؟ قرآن مجید، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جو آغاز میں ہے، اسے کہتے ہیں سورہ فاتحہ۔
ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. یہ سورہ فاتحہ آپ بتا سکتے ہیں قرآن کے کس پارے میں ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ پہلا پارہ تو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. پہلا پارہ الف لام میم نہیں ہے. پہلا پارہ الف لام میم، دوسرا پارہ سایقول، تیسرا پارہ تلک الرسل. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر بتاؤ نا یہ کس پارے میں ہے؟ یہ کسی پارے میں نہیں ہے. یہ سارے پارے مل کر ایک حصہ ہے اور یہ الگ ایک حصہ ہے. کہا یہ 30 پاروں میں پھیلا ہوا قرآن ہے. اور اگر اس پورے قرآن کا خلاصہ دیکھنا چاہو، یہ تفصیل ہے، اس کا اجمال دیکھنا چاہو تو وہ سارا کا سارا اس صورت میں ہے. اس لیے اس صورت کو ام الکتاب کہتے ہیں. یہ کتاب ہے دوستو، توجہ کرو عزیزو، توجہ کرو مہربانوں، توجہ کرو. یہ پورا قرآن کتاب ہے اور یہ صورت ام الکتاب ہے. یہ ساری کتاب ہے اور یہ صورت ام الکتاب ہے. یہ ساری کتاب ہے اور یہ صورت ام الکتاب ہے. ام الکتاب ہے، ام الکتاب ہے. کیا مقصد؟ جو کچھ اس سارے قرآن میں ہے وہ سارے کا سارا اجمالاً اس صورت میں ہے، خلاصتاً اس صورت میں ہے. نبی کریم نے فرمایا جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کے لیے ام الکتاب ہے، اس لیے اسی طرح مصطفیٰ کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ ہے اور وہ فاطمۃ الزہرا. کوئی اور لگوا دے نعرہ نثار تو بچے کو یاد نہیں ہے. عزیزان محترم، حدیث قصہ میں ہم جب پیغمبر پاک کا تعارف معلوم کرتے ہیں تو ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. روایات میں ملتا ہے کہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام بہذا الاسم الشریف اہتماما عظیما، بہت بڑا اہتمام کرتے تھے. ان المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام یہتمون اہتماما عظیما بہذا الاسم الشریف. اس اسم شریف کے لیے بہت اہتمام کیا کرتے تھے. اور جب بی بی کا نام آ جاتا تھا، جب اون و یتاسفون، معصومین روتے تھے، معصومین روتے تھے اور پھر روتے بھی تھے اور افسوس بھی کرتے تھے. جگر تھام لیجیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ایک شخص ہے سکونی بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں آتا ہے، بڑا اداس ہے. امام پوچھتے ہیں سکونی آج اداس کیوں ہے؟ کہا مولا بیٹی پیدا ہوئی ہے. مولا فرماتے ہیں بیٹی پیدا ہو جائے تو اداس ہو جانا چاہیے. رزق وہ اپنا کھائے گی، زندگی اپنی خدا اسے عطا کرے گا، زمین اس کا بوجھ اٹھائے گی، تجھے کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ اچھا تو سکونی یہ بتا تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ماشاءاللہ، تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. یہ روایت کی لفظ ہیں، اس روایت میں یہ صورتحال ہے. آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کی دھاڑ نکلی
لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی دھاڑ 3 مرتبہ بلند ہوئی۔ آپ نے فرمایا سکونی، اگر تو نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے فلا تضربھا، سکونی اسے مارنا نہیں، فاطمہ کو مارنا نہیں۔ فلا تضربھا فلا تضربھا فلا تضربھا۔ پنجتن پاک تشریف فرما ہے، پنجتن پاک تشریف فرما ہے۔ مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ پنجتن پاک تشریف فرما ہے، اس عالم میں آج مسرور نہیں ہیں، آج غمگین ہیں، رو رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کبھی نبی کریم میری طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں، کبھی زہرا کی طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں، کبھی حسن کی طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں، کبھی حسین کی طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا علی، مجھے اپنے بعد تم پر گزرنے والی مصیبتیں یاد آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، مصیبتیں یاد آ رہی ہیں، آپ پر آنے والی مصیبتیں یاد آ رہی ہیں۔ علی تیری طرف دیکھتا ہوں تو مجھے 19 ماہ رمضان کی صبح کو عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر بھری تلوار کا وار یاد آتا ہے۔ حسن کی طرف دیکھتا ہوں تو جگر کے ٹکڑے یاد آتے ہیں، حسین کی طرف دیکھتا ہوں تو پامال لاشا نظر آتا ہے۔ لیکن جگر تھام لیجیے، قرآن مجید کو ہاتھ میں رکھے ہوئے امالی شیخ صدوق کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ، زہرا کو دیکھ کر کون سی مصیبت یاد آ رہی ہے؟ تو یہ لفظ ہیں لطم فاطمہ خدہا، مجھے زہرا کے منہ پہ لگنے والا تماچا یاد آ رہا ہے۔ وصال فرما گئے سید الانبیاء، دربار سے خالی آ گئی سیدہ زہرا۔ پہنچ گئے کچھ لوگ دروازے زہرا پر، ماتم کی تیاری کرو۔ پہنچ گئے کچھ لوگ در زہرا پر، آگ لیے ہوئے، اور کہا علی کو ہمارے حوالے کرو ورنہ گھر کو جلا دیا جائے گا۔ اس عالم میں بی بی زہرا دروازے کے پیچھے تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں تمہیں معلوم نہیں اس گھر میں زہرا رہتی ہے، فاطمہ تو زہرا رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اگر رہتی ہے تو رہا کرے، ہمیں کوئی غرض نہیں۔ بی بی فرماتی ہے اس میں حسنین ہیں، کہا ہم حسنین سمیت اس گھر کو جلا دیں گے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، تاریخ الملل والنحل والے لکھتے ہیں کہ دروازے سے دھواں اٹھنے لگا۔ علامہ حسین بخش جاڑا کے جملے ہیں مرحوم کو خدا جنت جگہ عطا کرے، ماتم کی تیاری کر لیجیے، اس سے بڑھ کر درد بھرا جملہ نہیں ہے۔ مرحوم فرماتے تھے کہ ابھی دروازہ جل ہی رہا تھا اور دروازے کی ایک میخ بھی دروازے کے ساتھ گرم ہو رہی تھی، ادھر سے کسی نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ پہلو زہرا پہ لگا، زہرا ٹیڑھ ہوئی اور دروازے کے درمیان آ گئی، میخ زہرا کے سینہ میں اتری۔ اللہ اکبر، محسن شہید ہوا۔ بی بی نے صدا دی واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ عبدہ، اے بابا جان بیٹی کی خبر لے لیجیے۔ صدا بلند ہوئی، یا فضت خزینی، فضا مجھے لے لو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ کمپانی تحریر فرماتے ہیں، آیت اللہ کمپانی کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں آپ کیسے برداشت کر سکیں گے، مجھ سے بیان ہونے میں ہمت نہیں ہو رہی۔ وہ فرماتے ہیں، آیت اللہ کمپانی فرماتے تھے کہ ابھی زہرا در و دیوار کے درمیان تھی کہ لوگ اوپر سے گزرنا شروع ہو گئے۔ زہرا دعائیں دیتی تھی، بابا بابا بیٹا
زہرا کو سنبھالا اور زہرا سینہ خانہ میں چلنے لگی، حجرہ مبارک کی طرف جاتے ہوئے اس عالم کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے نگاہ امامت سے دیکھا اور سلام کیا، السلام علیک ایتھا المظلومۃ المجتہدۃ الشہیدہ، میرا سلام ہے اس مظلومہ شہیدہ پر جو مجتہدہ تھی۔ پوچھا گیا کہ مولا مجتہد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مجتہد اس پرندے کو کہتے ہیں جو اڑنا چاہے اور اس کے پر توڑ دیے جائے، وہ اڑ نہ سکے، پھر گر پڑے، پھر اڑنا چاہے پھر گر پڑے، پھر اڑنا چاہے پھر گر پڑے۔ فرماتے میری دادی زہرا کا عالم یہ تھا لوگوں، تمہیں جعفر صادق بھائی بتاتے ہیں کہ سینہ خانہ میں میری اماں چلتی تھی اور پھر گر پڑتی تھی، کبھی پہلو پہ ہاتھ، کبھی محسن کا لاشا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ منزل کے قریب آ گیا، ادھر بی بی زہرا کا پرسہ بارگاہ یوسف زہرا میں قبول ہو جائے۔ بس آخری جملہ، کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے اور تو سیدہ زہرا سے آنسو کی خیرات طلب کرے، امام زمانہ سے آنسو کی خیرات طلب کرے۔ بڑا درد بھرا مرحلہ آ گیا، بی بی حجرہ مبارک میں پہنچی تھی کہ سینہ خانہ میں شور ہوا۔ بی بی نے پوچھا فضا یہ میرے صحن میں کیسا شور ہے؟ کہا بطول رسول ذاتی بنت رسول بی بی بطول تیرے سر کے تاج علی کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ محافظہ امامت و ولایت کو پہلو کا درد بھول گیا، پھر کہہ رہا ہوں پہلو کا درد بھول گیا، ماتم کی تیاری کرو۔ بس آخری جملہ ہے، بی بی سینہ خانہ میں آئی، کمر بند علی میں ہاتھ ڈالا اور کہا خلو ابو الحسن، لوگوں ابو الحسن کو چھوڑ دو، زہرا اپنی زندگی میں ابو الحسن کو تمہارے حوالے نہیں کرے گی۔ بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا کہ ادھر جب بی بی نے احتجاج کیا اور کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو، میں اپنی زندگی میں ابو الحسن کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ غیور سنو پھر کیا تھا، کسی کی تلوار کے نیام کی ضربیں تھی، کسی کے تازیانے تھے، کسی کا تماچا تھا۔ زہرا زمین سے میں تڑپ رہی تھی اور صدا دیتی تھی واہ ابدا واہ محمدہ، بابا بیٹی کی خبر لے لے پیارے بابا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہمیں بی بی پاک کے عزاداروں میں شمار فرما، بی بی پاک کے شیعوں اور محبوں میں سے قرار فرما، بی بی دو عالم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور بالخصوص آج کی اس مجلس پروردگارہ ہم مثال کرتے ہیں جناب قاسم سلیمانی شہید کی روح کو، پروردگارہ عظمت زہرا کے صدقے میں اس شہید کی روح کو مقام عالی و متعالی عطا فرما، اور اس کے بدلے میں ملت کو پروردگارہ کئی سلیمانی نصیب فرما۔ تمام شہداء کو اپنا جوار رحمت نصیب فرما۔ جن دوست و احباب نے یہ اہتمام کیا ہے ان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و عطرتہ الطیبہ۔